اور ایک تقاضا متعلم کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، شاگرد کے لیے، سیکھنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ اس وقت تک کامل علم حاصل نہیں کر سکتا یا علم اس میں راسخ اور پختہ نہیں ہو سکتا یا علم کا وہ فائدہ خود اٹھا نہیں سکتا، کسی دوسرے کو دے نہیں سکتا جب تک علم سے پہلے وہ معلم کا ادب نہ سیکھ لے، ادب نہ سیکھ لے۔ اس لیے کہ ادب بہت ضروری ہے۔ اتنا ضروری ہے کہ یہ صفت اگر نکل جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا، کیونکہ صرف علم تو آپ جانتے ہیں شیطان کے پاس کتنا تھا، بڑا علم اللہ نے اس کو بھی عطا کیا ہوا تھا، بڑا منطقی تھا، بڑا فلسفی تھا، بات بتانے میں، بات کرنے میں بہت آگے تھا، لیکن اس کے علم نے اس کا کوئی ساتھ نہیں دیا جب ادب کی صفت اس سے نکل گئی۔ اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ اللہ کی ذات کا ادب کیا جائے۔ اللہ کے بعد اللہ کے انبیاء اور انبیاء میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب تو خود قرآن حکیم نے سکھائے۔ جس آیت کو میں نے تلاوت کیا 3 ادب سکھائے ہیں، 3 ادب قرآن حکیم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز پر پابندی لگائی، 2 اعمال کا حکم فرمایا۔ پابندی کس چیز پر لگائی؟ ایسا جملہ جس کے بولنے کے اندر بے ادبی کا پہلو نکلتا، صرف یہ نہیں کہ وہ جملہ ہی بے ادبی پر مبنی ہو، سراسر بے ادبی ہو، نہیں، ایسا نہیں، اس کے 2 معنی ہوں، ایک معنی اچھا بھی نکلتا ہو لیکن دوسرا معنی اس کا غلط نکلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے گوارا نہیں کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایسا جملہ استعمال کیا جائے کہ جس کے 2 معنی نکلتے ہوں، ایک اچھائی پر مبنی ہو اور دوسرا غلط ہو، اس پر پابندی لگا دے۔ ایسا نہ ہو، لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ کہو ہی نہ، لا آ گیا قرآن حکیم میں 3 مرتبہ لا 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 کہہ کے اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا۔ لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو تم، رائنا کہہ کے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ معنی لیتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف توجہ فرما دیجئے۔ یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی، اللہ کے نبی پوری طرح سمجھا دیجئے، تم تو یہ معنی لیتے ہو، لیکن پاس بیٹھے ہوئے منافقین اور یہودی لوگ اسی لفظ کو راعینا کہہ کے پکارتے ہیں اور دل ہی دل کے اندر معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چرواہا کہہ دیا، چرانے والا کہہ دیا۔ ایک نکتہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ منافقین اور یہودی لوگ جب بھی کوئی جملہ استعمال کریں گے وہ ذو معنی ہوگا، وہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اچھا معنی قائم کریں گے کہ بڑا اچھا نعرہ ہے، بڑا اچھا ماٹو ہے، لیکن دراصل اسی جملے کے اندر ان کی خباثت اور نجاست اور گندگی اور غلاظت اسی جملے کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، جو وہ اپنے دل کے اندر تو رکھتے ہیں لیکن لوگوں کو اس لیے نہیں بتاتے
کہ لوگوں کا رد عمل آئے گا، لیکن ہو جاتا ہے بعض دفعہ دل کی بات بعض دفعہ زبان پر بھی آ جاتی ہے، اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ پابندی لگائی، لا تقولوا رائنا، مت رائنا کا کلمہ کہو، صحابہ کو کہا جا رہا ہے۔ دوسرے مقام فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو، بلند نہیں کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا، ایسے مت بلاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ادب سکھایا۔